जन्नतुल बक़ैया, ऐ 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 जन्नतुल बक़ैया। اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی آبائہ الطیبین وآلہ الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ العلی العظیم۔ آج ہمارے اس جاری سلسلہ بیان کے تیسرے مرحلے میں ہم اس مقام تک پہنچے ہیں کہ جنت البقیع کی ویرانی کب تک، یہ موضوع ہمارے اس پروگرام کے لیے معین ہے، اور ہم گزشتہ اپنے بیانات میں چند مطالب پیش کر کے اس موضوع کی اہمیت کے بارے میں بیان کر چکے ہیں۔ آج میں چاہتا ہوں کہ جنت البقیع کی وہ اہمیت کے جو تمام مکاتب فکر، اہل اسلام کے تمام مکاتب فکر کے نزدیک مسلم الثبوت ہے، چند حوالے آج میں ذکر کروں گا کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جنت البقیع کے حوالے سے کیا بتایا اور کیا کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم اپنی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ رسول کی سنت ہے، یعنی قول رسول اور فعل رسول، حضور کا کہنا اور حضور کا کرنا، یہ ہمارے لیے سنت ہے، سیرت بنتا ہے، حضور کی سیرت ہے اور ہمارے لیے سنت ہے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ جو حضور نے فرمایا، جو حضور نے کیا، ہم اس کے مطابق عمل کریں، وہی کہیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اسی کا نام ہے اہل سنت ہونا۔ اہل سنت کا مطلب یہ ہے کہ جو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی ہے اس پر ہم عمل پیرا ہوں۔ لہٰذا ہم یہ جو جنت البقیع کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ سنت رسول کا ایک حصہ ہے، اور اس سنت کے احیاء اور اسے زندہ رکھنے کے لیے ہم ہمیشہ اس موضوع کو لاتے ہیں کہ اس قبرستان کو عام قبرستان نہ سمجھا جائے۔ یہ وہ قبرستان ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہاں آ کر اہل قبور کے لیے دعا بھی کروں اور طلب مغفرت بھی کروں۔ اور یہ مسئلہ صرف ہمارے اہل بیت کے ماننے والوں کے محدثین و مورخین کے ہاں ہی نہیں، بلکہ برادران اہل سنت کے نزدیک بھی، کہ جو یقیناً میں سمجھتا ہوں اپنے آپ کو اہل سنت کہلاتے ہیں، تو ان کے اقوال اور ان کے مورخین کی تحریروں کو اگر دیکھا جائے تو ان میں یہ چیزیں ملتی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ہم سے زیادہ اس بات کو دہرانا چاہیے کہ جو چیز خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمائی، ہمیں اسے قائم رکھنا چاہیے۔ اور یہ انہدام
خلاف سنت رسول ہے۔ یہ انہدام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کی حد کے حرمت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی ایسی بات کہ جو رسول اللہ کی بات کے مخالف یا متصادم ہو اسے قبول نہیں کرنا چاہیے، اور کوئی وہ کام کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل کے برعکس ہو، مخالف ہونا تو اور بات ہے، مخالفت تو دشمنی ہے، عداوت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کون سا ایسا مسلمان ہے جو کہتا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ اور پھر وہ رسول اللہ کے عمل کی مخالفت کرے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں منہدم کرنے والوں کو اپنے عمل پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ میں احترام کے الفاظ کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہ اپنے اس عمل پر نظر ثانی کر کے اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی طرف آئیں اور اس میں ہمارے ساتھ ہم فکر و ہم آہنگ ہوں۔ یہ ہماری آواز نہیں ہے، یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و سنت کو قائم رکھنے، احیاء کرنے اور باقی رکھنے کا ایک عمل ہے جو ہم بھی کرتے ہیں۔ اور اب تو ماشاءاللہ 8 شوال کو ہمارے برادران اہل سنت کے کئی گروہ ایسے ہیں کہ جو اس کام میں شریک ہوتے ہیں، اور وہ شریک ہی نہیں بلکہ وہ خود یہ دن مناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہم السلام، صحابہ کرام، شہدائے اسلام کی قبور کو منہدم کرنا ان کی یادوں کو مٹانے کے ایک ایسی سازش کا حصہ ہے کہ جس میں کوئی اہل اسلام شریک نہیں ہو سکتا اور نہ ہی ہونا چاہیے۔ حقیقت یہ ہے۔ آج میں دیکھیے وہ الفاظ آپ کو دہراتا ہوں جو میں نے اپنی کتاب تاریخ جنت البقیع میں، جو آج سے 22 سال پہلے چھپ چکی ہے، اردو زبان میں سب سے پہلی یہ کتاب ہے۔ اس میں میں نے اہل سنت کے حوالے لکھ دیے ہیں کہ جس میں اہل سنت کی معتبر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے۔ وہ میں متن اس لیے یہاں کتاب لے کر آیا ہوں کہ اصل عبارت متن دیکھ کر میں آپ کو، سامعین کو اور سننے والوں کو، یہ ناظرین کو یہ بتاؤں کہ دیکھیے اس قبرستان کی اہمیت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قول و عمل سے کس طرح سے بتائی ہے۔ یہ بقیع الغرقد، جو غرقد ایک درخت کا ایک نام ہے، ایک قسم کا درخت تھا جو وہاں پر زیادہ تھا، تو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ اس درخت کو، اس غرقد کے درختوں کو ہٹا کر وہاں قبر بنائی جائے، جو سب سے پہلے عثمان بن مظعون رحمۃ اللہ علیہ کی قبر حضور کے حکم سے بنائی گئی۔ پھر اس کے بعد حضرت پیغمبر اکرم کے اپنے بیٹے ابراہیم بھی جب وہاں دفن ہوئے تو خود حضور وہاں تشریف لائے، اور یہ وہاں حضور نے پتھر رکھ کر قبر کا نشان بنایا۔ اور ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جب وہاں پر قبروں کے نشانات کو مزید واضح کرنے کے لیے وہاں گنبد و مینار بنائے گئے، یہ اس لیے تھا تاکہ ان کی علامتوں کو ظاہر کیا جائے، ان کے احترام کو ظاہر کیا جائے، ان کی حرمت و عزت کو ظاہر کیا جائے۔ ورنہ جیسے کل کے بیان میں نے عرض کیا تھا کہ قبر پرستی کا جو الزام لگایا جاتا ہے یہ جہالت پر مبنی ہے۔ قبر پرستی تو تب ہوتی جب ہم وہاں انہیں معبود مانتے اور وہاں ان کی عبادت کرتے۔ عبادت اور ہے، زیارت اور ہے۔ عبادت اور زیارت میں فرق ہے۔ ہم زیارت کرتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہم انہیں وہاں وسیلہ بناتے ہیں۔ یہ جو وسیلہ کے قائل نہیں ہیں انہیں قرآن مجید کی آیت وسیلہ کو پڑھنا چاہیے۔ ہم اہل قرآن ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے، ہم اپنے آپ کو اہل قرآن بھی کہتے ہیں، اہل سنت بھی کہتے ہیں۔
حقیقی معنی میں اہل قرآن ہم ہیں، حقیقی معنی میں اہل سنت ہم ہیں۔ ہم سنت پر عمل کرتے ہیں، ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ دوسروں کو بھی یہ پروگرام بھی اسی لیے مرتب کیا گیا ہے تاکہ ہم دوسروں کو بھی دعوت دیں کہ آئیے قرآن پر عمل کرتے ہیں، آئیے سنت رسول پر عمل کرتے ہیں۔ وہ رسول کی سنت کیا تھی؟ آئیے میں آپ کو وہ متن سناتا ہوں کہ جو معتبر کتب میں لکھا ہوا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الجنائز، اس میں وہ باب مخصوص کیا گیا ہے، ما یقال عند دخول القبور والدعاء لأہلہا، یہ باب کا نام ہے۔ اور اس میں کیا کہا گیا ہے؟ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ حضور نے فرمایا، قیل لی ان ربک یأمرک ان تأتی اہل البقیع فتستغفر لہم، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، مجھے بتایا گیا ہے، یہ ظاہر ہے کہ جبرائیل کے ذریعے بتایا گیا ہے کہ تیرا رب تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اہل بقیع کے پاس آ اور ان کے لیے طلب مغفرت کر۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ جب ان کے نشانات ہی نہ ہوں گے تو حضور کا آنا، یہ حکم، اس کی مصداقیت کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کے حکم سے حضور وہاں آتے تھے، اور حضور کرتے کیا تھے وہاں آ کر؟ یہ بھی کتابوں میں موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لاتے تھے اور کیا کہتے تھے؟ السلام علیکم دار قوم مؤمنین واتاکم ما توعدون غدا مؤجلا وانا انشاءاللہ بکم لاحقون۔ سلام کرتے تھے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ جب قبر کا نشان ہی نہ ہو، جب وہاں پر آثار ہی نہ ہوں، وہ کہتے ہیں جی قبر کا نشان نہ بناؤ، یہ بدعت ہے۔ پیغمبر سلام کرنے آتے تھے، ہم بھی وہاں سلام کرنے جاتے ہیں۔ ہم جب زیارت پڑھتے ہیں السلام علیکم یا اہل القبور، ہم جب سلام کرتے ہیں اہل قبور پر، ہم جب انہیں دعا کے لیے توسل کرتے ہیں ان کا، تو ہم سلام ہمیشہ مردوں پر کیا جاتا ہے کیا؟ یہ کہنا کہ جی یہ تو مر گئے، ختم ہو گئے، اب ان کے اوپر سلام کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر السلام علیکم کا مخاطب صرف زندہ ہو سکتے ہوں، یہ وہ علمی نقطہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارے سلام میں بھی موجود ہے۔ جب ہم السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم علیکم، اس کا مخاطب کون ہے؟ کیا زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ اگر ہم انہیں مردہ سمجھتے ہیں تو پھر یہ میرے خیال میں قرآن کے بھی مخالف بات ہو جائے گی۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم پیغمبر کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جب ان پر سلام کرتے ہیں تو یہ سلام کرنا سنت رسول قرار پائے گا۔ جب سنت رسول ہے تو پھر انہیں ہم یہ کہیں کہ اب تو یہ مر چکے ہیں اور ان کے نشانات کو باقی رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو کیا یہ اس کے منافی بات نہیں ہو جائے گی؟ پیغمبر خود سلام کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ جا کر ان پر سلام کرو۔ ایک اور بیان بھی موجود ہے جو ایک ام المومنین کی طرف سے منقول روایت میں آیا ہے کہ حضور نے فرمایا انی بعثت الی اہل البقیع لاصلی علیہم، مجھے بھیجا گیا، مبعوث کیا گیا، بھیجا گیا ہے کہ میں جا کر اہل بقیع کے لیے دعا کروں۔ لاصلی، یہاں اگر صلاۃ کے معنی دعا بھی کیے جائیں تب بھی صحیح ہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں۔ پیغمبر تو وہاں جا رہے ہیں دعا کرنے کے لیے اور ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ وہاں مت جاؤ، اور ہم جب جاتے ہیں تو ہمارے پر تشدد ہوتا ہے اور ہم پر تہمت لگائی جاتی ہے شرک کی مہریں لگائی جاتی ہیں کہ یہ تو شرک ہے۔ یہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ مجھے مبعوث کیا گیا اسی کام کے لیے کہ میں وہاں جاؤں۔ ارے جانے سے روکنے والوں سے میں کہتا ہوں کہ آپ اس مطلب کو سنیں، یہ مطلب کتاب سنن میں ہے،
جو جلد 4 صفحہ 91 کتاب الجنائز باب الامر بالاستغفار للمؤمنین میں موجود ہے۔ یہ اہل سنت کی کتابوں میں سے ہے۔ مجھے ابھی تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ حضرات اپنی کتابیں بھی نہیں پڑھتے ہیں، جس میں واضح طور پر ایک اور جگہ پر بھی میں دیکھتا ہوں امام مالک نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، اور طبقات ابن سعد میں بھی یہ لکھا ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع میں جا کر ان کے لیے سلام کرتے تھے، استغفار کرتے تھے۔ نشانات قبر کو منہدم کرنا خلاف سنت رسول ہے، اور پھر یہ کہنا کہ یہ اس کے اوپر گنبد و مینار بنانا بدعت ہے۔ بھائی، یہ گنبد و مینار تو علامت ہیں، اس قبر کی طرف جانے کے لیے ایک نشانات ہیں۔ اب وہ نشان کبھی چھوٹا ہے کبھی بڑا ہے، اس پر بھی کوئی بحث ہے؟ یہ تو ایک جاہلانہ فکر ہے کہ ہم یہ کہیں کہ اتنا نشان بناؤ، اتنا اونچا نشان نہ بناؤ۔ اس کی تفسیر میں جانے کے لیے بعض وہ حضرات کے جو میں سمجھتا ہوں پتھروں کے زمانے کی فکر رکھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ بتوں سے اس کی تمثیل ہو جاتی ہے، یہ بتوں سے اس کی مماثلت ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو، بت کہاں اور یہ مزارات کی یہ شکل کہاں، بت پرستی کہاں اور زیارت کا یہ انداز کہاں؟ تم تو بت پرستی کی حقیقت کو بھی نہیں سمجھتے ہو۔ کون سا ایسا مزار ہے، کون سا ایسا مقدس مقام ہے جہاں پر ہم جا کر انہیں معبود مانتے ہیں، ان کی پرستش کرتے ہیں؟ ہم تو پہلے یہ کہتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ، تو اللہ کو پہلے ہم یاد کرتے ہیں، یہ ان کے اولیاء ہیں، یہ اللہ کے اصفیاء ہیں، یہ اللہ کی منتخب مخلوق ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ ہم تو وہاں جا کر اپنی قوت ایمان کو زیادہ کرتے ہیں، ان سے قرب حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ کیا پیغمبر اکرم کو کسی کے قرب کی ضرورت تھی؟ دراصل وہ ایک سنت قائم کر رہے تھے، ایک بنیاد قائم کر رہے تھے کہ میری امت ایسا کرے۔ اور یہ صرف ہمارا ہی نہیں، میں چند اور کتابوں کے نام لوں گا، ہر ایک کی عبارت پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، بس اتنا کہوں گا کہ یہ سارے کے سارے مصادر جو ہیں یہ ہماری رہنمائی کے لیے ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے ہمیں کن کن چیزوں کی ہدایت فرمائی ہے۔ میں کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر سنن ابی داؤد کا مطالعہ کریں، کتاب 20 باب 77، صحیح ترمذی کا مطالعہ کریں باب 59، اور حوالہ ہے ابن عباس کی روایت کا، وہ معتبر شخصیت کے جو یقیناً اہل سنت کے نزدیک بھی حضرت ابن عباس عبداللہ ابن عباس ایک معتبر ہستی ہیں، ان کے حوالے سے یہ بیان ہوا ہے، یہ مطالعہ کریں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ حضرات کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، اپنی کتابیں اگر پڑھتے بھی ہیں تو منفی سوچ کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ نیگیٹو تھنکنگ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، پازیٹیو تھنکنگ بنائی جائے، مثبت انداز فکر بنایا جائے۔ اگر ہم کسی بھی مسئلے میں منفی رجحان رکھیں گے تو ہماری سوچ منفی راستوں کی طرف چلی جائے گی۔ احادیث کو، روایات کو مثبت انداز میں اگر ہم سوچیں تو بڑی واضح طور پر یہ بات حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ یہ عمل سنت رسول ہے، اور ہم اسی سنت پر عمل کرنے کی خاطر وہاں جاتے ہیں۔ خدا کے لیے سمجھیے اور ان مزارات کو دوبارہ تعمیر کروائیے، نہ کروائیے، ہمیں اجازت دیجیے، ہم تعمیر کروائیں گے۔ آخر یہ ویرانی کب تک؟ یقیناً یہ
وہ عمل ہے، اس ویرانی کو دیکھ کر تو دنیائے بشریت کی وہ زندہ ضمیر قومیں بھی یہ کہتی ہیں کہ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ اپنے بزرگوں کے آثار مٹائے جا رہی ہیں۔ اور ہماری کتابوں میں پھر کہتا ہوں کہ ہمارے برادران اہل سنت کی متعدد کتابوں میں جو ان کے ہاں مشہور کتابیں ہیں ان میں یہ احادیث موجود ہیں۔ ہماری تو کتابیں بھری پڑی ہیں، فروع کافی اٹھا کے دیکھ لیجئے، من لا یعذرہ الفقیہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ہماری ان کتابوں میں یقیناً وہ کچھ موجود ہے جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے۔ اب میں یہاں پر صرف اشارتاً چند نام لوں گا اور پھر اپنے بیان کو سمیٹتا ہوں کہ آئیے جا کے دیکھیے تاریخ کی کتابوں میں مروج الذہب، تذکرۃ الخواص، اخبار و مدینۃ الرسول، سفر نامہ ابن جبیر، وفاء الوفا، سفر نامہ ابن بطوطہ، سفر نامہ مرزا حسین خراسانی، سفر نامہ نائب الصدر شیرازی، وصف مدینۃ المنورہ، الرحلۃ الحجازیہ، دائرۃ المعارف القرن العشرین، مرآت الحرمین، واہ 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 واہ، یہ وہ کتابیں ہیں کہ جن میں یہ احادیث بھری پڑی ہیں، پیغمبر اکرم کی سنت وہاں پر مرقوم ہے۔ تو میں کہتا ہوں آئیے اس سنت کو مل کر احیا کریں، اس کو زندہ کریں، اور یہ سوال اٹھائیں دنیا کے سامنے کہ جنت البقیع کی ویرانی کب تک ہم یہ دیکھیں گے کہ سنت رسول کی خلاف ورزی ہو رہی ہے اور ہم خاموش رہیں؟ یہ خاموشی بھی خود ایک جرم ہے، یہ خاموشی بھی ایک گناہ ہے۔ آواز اٹھانی چاہیے، احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے کھل کے میدان میں آنا چاہیے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں وہاں کے ارباب اقتدار سے کہتا ہوں کہ آپ تو مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم محافظ ہیں حرمین کے، آپ کا فریضہ زیادہ بنتا ہے ہماری نسبت کہ اس سنت رسول کو زندہ کریں، وہاں پر رونق قائم کریں، وہاں پر آ کر لوگ حضور کی سنت پر سلام پیش کریں اہل قبور کو، اور وہاں پر آ کر دعائیں کریں ان کے توسل سے، ان کے وسیلے اور واسطے سے۔ دعائیں صرف اللہ سے کی جاتی ہیں، یہ یاد رکھیے، ان کا وسیلہ ہوتا ہے، ان کا واسطہ ہوتا ہے، ان کا ذریعہ ہوتا ہے۔ خدا کے لیے ان کے ذریعے اور مقدس وسیلے اور واسطے کی راہ میں رکاوٹیں نہ ڈالیں، ان رکاوٹوں کو ختم کریں تاکہ ہم وہاں جا کر اپنی عقیدت کا اظہار کر سکیں۔ سب مل کر مسلمان آئیں اور کہیں السلام علیکم یا اہل القبور، السلام علیکم یا اولیاء اللہ۔ ہم اسی طرح سنت رسول کا احیا کرتے چلے جائیں کہ انشاءاللہ شفاعت رسول ہمیں قیامت کے دن حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے جنت البقیہ